بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہر قوم کا منظر بیان کیے ہے۔ جتنی بھی قومیں پہلے گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور ان کے کوئی بڑے جرم بھی نہیں تھے، کوئی بڑے جرم بھی نہیں تھے۔ اور جتنے بڑے بڑے جرم آج کی امت کر رہی ہے نا، اور اس سے تو بڑے ان کے جرم نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے لینے کا پیمانہ کچھ اور ہوتا تھا اور ان کے دینے کا پیمانہ کچھ اور ہوتا تھا۔ اور آج کا مسلمان بھی تو یہ کر رہا ہے نا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو، اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم یہ نہ کریں؟ اور آج کا مسلمان بھی تو یہ کہہ رہا ہے نا۔ اور مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور ان مولویوں کو کیا پتہ، مسلح پر کھڑے ہونے والوں کو یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تجارت ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو۔ آج کا مسلمان بھی وہی سب کچھ کر رہا ہے، اور لینے کا پیمانہ کچھ اور ہے، دینے کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ قوم عاد کو دیکھو، کتنی طاقتور قوم تھی، یہ تکبر غرور کے اندر مبتلا ہوئی۔ آج کا فرد بھی تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہے۔ کس طرح مبتلا ہے؟ پیسہ، اور جب مال و دولت آ جاتی ہے نا، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نے سب کو خرید لیا اور سب کچھ میرے پاس ہے، میں طاقتور ہوں، اور یہی تو تکبر ہے، اور یہی تو تکبر ہے۔ اسی کو تو تکبر کہتے ہیں۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ ملکی سطح پر چلے جائیں تو میرے پاس ایٹم ہے اور مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور طاقت کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اور طاقت ہونی چاہیے، جتنی زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ رجوع میرے اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حال کیا قوم عاد کے ساتھ؟ 7 دن تک اللہ تعالیٰ نے وہ جو 60 ہاتھ جن کا قد تھا، وہ جو چلتے چلتے درخت کو یوں ہاتھ سے پکڑ کر جڑ سے نکال کے پھینک دیتے تھے، وہ 7 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا میں اڑایا۔ 7 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا میں اڑایا۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، کون سا جرم کیا تھا انہوں نے؟ وہ یہی بے حیائی والا جرم کیا تھا نا۔ اور آج کا ہمارا مسلمان بھی تو یہ کر رہا ہے، نا۔ اور جتنی بے حیائی آج اس وقت امت مسلمہ کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ اتنی تو ان کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ ہر شخص بے حیائی کے اندر مبتلا ہے، ہر بندہ بے حیائی کے اندر مبتلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے حالات ذکر کیے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بھی حالات ذکر کیے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کے بھی حالات ذکر کیے، اللہ تعالیٰ نے قارون کے، حامان کے بھی حالات ذکر کیے۔ اور یہ سارے کے سارے ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، اور عبرت کا نشان ہے۔ اور انہیں دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں ہم گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے؟ اور کیوں میں اپنے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیا اس دن کا انتظار ہے؟ اور جس دن کے بارے میں میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کیا اس دن کا انتظار ہے جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر بندہ اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا، اپنے دوستوں سے بھی بھاگے گا، اور چھپائے گا، اپنے سر کو چھپائے گا، اپنے آپ کو چھپائے گا۔ اور کہیں کوئی میرا دوست مجھے دیکھ نہ لے، اور میرا بیٹا میری بیٹی مجھے دیکھ نہ لے، مجھ سے حق نہ مانگ لے، اور میری ماں مجھے دیکھ نہ لے، مجھ سے حق نہ مانگ
مانگ لے، اور میرا باپ مجھے دیکھ نہ لے مجھ سے حق نہ مانگ لے، اور میری بیوی مجھے دیکھ نہ لے مجھ سے حق نہ مانگ لے، اور کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن یہ حالت ہوگی، یہ کنڈیشن ہوگی؟ اور اس دن تو کوئی کام نہیں آئے گا، اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہو؟ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، تمہیں موت نے آ کر رہنا ہے، اور موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں، کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور کتنے تھے جو ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے، اور کتنے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور کتنے بعد میں آئیں گے، وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور ہم کیوں اس چھوٹی سی دنیا کے پیچھے اپنی اتنی بڑی آخرت تباہ کر رہے ہیں؟ اور ہم کیوں اس چھوٹی سی حقیر دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں؟ اور کیوں اس حقیر دنیا کے پیچھے اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اور قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں؟ کوئی قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی قرآن کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیوں ہم قرآن سے محبت نہیں کرتے؟ اور کیوں ہم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ اور اس کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟ وہ تو چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، وہ آدھی سے زیادہ تو ویسے ہی ہماری گزر چکی۔ اور کچھ تو ایسے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں بالکل انتہا پر ہے، 70-80 سال کی عمر ہے، ایج ہے، وہ بھی گناہوں کی دلدل میں دسے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے نا، ایسی کتاب ہے، اگر اس کو سینے سے لگا لینا، یہ ہمیں گرنے نہیں دے گی، یہ ہمیں گرنے نہیں دے گی، یہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گی، یہ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گی، اور یہ ہمیں بلندیوں کی طرف ہی لے کر جائے گی، بلندیوں کی طرف ہی لے کر جائے گی۔ اور چاہے ساری دنیا اس کے اوپر تنگ کیوں نہ ہو جائے، یہ کتاب اس کو وہاں سے بھی نکال کے لے کر جائے گی۔ یہ کتاب ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہم کیوں نہیں سمجھتے، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ آ جائیں اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائیں۔ جس طرح اللہ کو مانتے ہیں نا، اس طرح اللہ کی بھی ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔